تیسرا امتحان کہ دوسرا امتحان ہوتا ہے نبیوں کا، امتحان ہوتا ہے نبیوں کا کہ ہم انبیاء کو بھی سخت امتحان سے گزاریں گے، انبیاء کو بھی ہم سخت امتحان سے گزاریں گے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم پورا کر کے دکھلایا کہ ابراہیم اس کی آواز لگاؤ کہ اللہ پالتے ہیں، تو اس پر تم پر حالات آئیں گے، ہم دیکھیں کہ ان حالات میں کیا کرتے ہو۔ جی ہاں، سب سے پہلے نبیوں سے اللہ کی توحید کی آواز لگوائی۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ماننے والوں سے توحید بیان کرو، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے تم ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو۔ تو یہ توحید کو بیان کرنے پر آئے تو حالات آئے۔ آج کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو دین کا کام کرے گا کہ اس کو مال ملے گا، اس کو عہدہ ملے گا، اس کو جی ہاں اس کو دنیا کی خیریں ملیں گی۔ لوگ اسی راستے پر قدم اٹھاتے ہیں دین کی محنت کی طرف، اور وہاں انبیاء علیہ السلام کی حالات سنو، جی ہاں وہاں یہ ملے گا کہ جو توحید کی آواز لے کر اٹھے کہ اس پر ہر طرف سے حالات تنگ ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آواز لگائی۔ تو نمرود کی بات برداشت نہیں تھی کہ یہ میری الوہیت کا انکار کریں اور میرے رزاق ہونے کا انکار کریں اور میرے مقابلے میں کوئی معبود لائیں، میرے مقابلے میں کوئی معبود لائیں۔ یہ ہاں اللہ نے آواز لگوائی اور حالات سے گزارا کہ ہم امتحان لیں گے اب آپ کا کہ آپ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں سچے ہیں۔ سنو غور سے، تو چاروں طرف سے حالات تنگ ہوئے، نمرود نے ہر طرح سے تنگ کیا لیکن جمے رہے۔ جب ان کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی نے سامنے دیکھتی ہوئی آگ، ادھر مدد کے لیے جبرائیل، ادھر دیکھتی ہوئی آگ، اس میں ڈالا جانا ہے، اور ادھر مدد کے لیے جبرائیل۔ یہ بھی امتحان ہے کہ ہم اس امتحان سے بھی آپ کو گزاریں گے کہ جب آپ ہماری ذات سے ہونے کو بولنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد ہم سے لیتے ہیں یا فرشتے سے لیتے ہیں؟ امتحان کا جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے، جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے۔ ہم لیں گے امتحان آپ کا کہ آپ مدد کس سے لیتے ہیں۔ جی ہاں، سخت امتحان ہے۔ ادھر آگ دیکھتی ہوئی اور اس آگ میں ڈالا جانا ہے، ادھر آگے دیکھتی ہوئی، ادھر جبرائیل ہیں، سمندر کا فرشتہ بھی ساتھ میں ہے کہ سارا پانی اس کے اختیار میں ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے غائب کر دیں جس سے آپ کو رکھا گیا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے، اونچا پہاڑ تو وہاں سے گرائیں گے آگ میں۔ مگر ہم جان نہیں کہ اس موقع پر آپ جبرائیل سے مدد لیتے ہیں یا مدد ہم سے لیتے ہیں۔ تو یہ امتحان کا بہت سخت۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا انکار کر دیا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اما الیک فلا۔ ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ جی ہاں، ہم اگر آپ سے کہیں کہ بچا لو، جی ہاں، تو جبرائیل بھی مخلوق اور نمرود بھی مخلوق۔ سنو، جبرائیل بھی مخلوق، نمرود بھی مخلوق، جی ہاں مخلوق ہیں کہ جب وہاں انکار کر کے آئے ہیں کہ اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے کہنے کہ آپ سے ہو جائے گا؟ جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہیے
تو ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے تو جب کہتا جب اس کو خبر نہ ہوتی، سب کچھ ان کے کہنے سے ہو رہا ہے، ان کے کرنے سے ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہے سب یہ کیا ہو رہا ہے، سب انہیں معلوم ہے. اللہ نے آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا، آگ کو اپنے حکم سے دیا، آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان، کہ ہم یہ امتحان لیں گے کہ آپ حالات مدد کس سے لیتے ہیں، آپ حالات مدد کس سے لیتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی کام کرنے ہوگا، امتحان ہوگا. کوئی حال آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مدد حکومت سے لیتے ہیں یا مدد مال سے، مالداروں سے لیتے ہیں. ہاں سنو غور سے، یا مدد ہم سے لیتے ہیں. ادھر آگ، ادھر جبرائیل. جی ہاں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل کی مدد لیتے ہیں یا ہم سے مدد لیتے ہیں. تو صاف انکار کر دیا جبرائیل کو کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اس امتحان سے گزرے، اس امتحان سے گزرے. جی ہاں، تو پھر امتحان، بڑا سخت امتحان آیا کہ ہمارا حکم ہے کہ اپنے بچے کو ہمارے لیے، ہمارا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو. سوچنا چاہیے، سوچنے کی بات ہے بہت. نبی اللہ سے اولاد چاہتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کے لیے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے جو اس کام کی حفاظت کرے جو کام نے دیا ہے. جی ہاں، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی جب ان کی عمر 120 سال کی تھی اور بیوی کی عمر 90 سال کی تھی. کہا کہ میں تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے. 120 سال کی عمر میں، 120 سال کی عمر. یہاں تو اگر 30 سال کی عمر میں بھی کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے اولاد نہیں ہوگی تو مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوگی. جی، کیونکہ شکلوں سے لینے کا مزاج ہے، اللہ سے لینے کا مزاج نہیں ہے. اس سے لینے کا مزاج ہے، اسباب سے، شکلوں سے لینے کا مزاج ہے، اللہ سے لینے کا مزاج نہیں ہے. تو جہاں اسباب ہوتے ہیں وہاں اطمینان اور امید ہوتی ہے، جہاں اسباب نہیں ہوتے وہاں کوئی امید نہیں ہوتی. یہ سب کا حال ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید کرنے کے لیے سبب سے نا امید ہونا شرط ہے. کیا پہلے اسباب سے نا امید ہو، پھر اللہ سے امید، پھر اللہ سے امید کی ضرورت ہے. جو بھائی بات یاد رکھو، جو اسباب سے امید رکھتے ہیں وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، اور جو اسباب سے نا امید رہتے ہیں کہ نہیں ان سے نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی ذات سے راستہ کھول دیتے ہیں کہ میری ذات سے امید کرو. سنو، تو میں نے عرض کیا کوئی سبب نہیں ہے ظاہری، ہڈیاں کھل چکی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا اپنے حد کو گزر گیا، 120 سال کی عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی. اور کیا کہہ رہے؟ لم اکن بدعائک رب شقیا، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے. ہاں، اللہ نے جواب دیا دعا کا، نبشر کا بھی آیا، لو بشارت بیٹے کی. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء اولاد چاہتے ہیں اللہ سے. یہ زمیندار چاہتے ہیں نا، زمیندار بہت بڑا ہے اور کے آگے پیچھے ہے نہیں، حکومت قبضہ کر لے گی، اے اللہ بیٹا دے دے. جی ہاں، اور تاجر مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، کارخانے والے مانگتے ہیں اللہ سے بیٹا کے لیے، دنیا کی حفاظت کے لیے اور دنیا کے مال کا وارث بنانے کے لیے. جی ہاں، اور انبیاء اللہ سے اولاد چاہتے ہیں اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس علم کی وراثت کے لیے جو اللہ نے علم دیا ہے، ان کو ہدایت دی ہے. تو اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ بیٹا دیا تو حکم دیا ابراہیم اسے ہمارے لیے ذبح کرو. کیوں؟ کیا نہیں؟ کیوں کا سوال نہیں ہے.
یہ میں نے اطاعت کرنے والے سوال نہیں کرتے، اور اطاعت کرنے والے کی جو حکم کی علت معلوم نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے. جی ہاں. اور بچے کو ذبح کرایا کیونکہ بچہ معصوم ہے، کہ معصوم کو کیوں ذبح کرا رہے؟ یہ تو وہ حکم کے قابل نہیں ہوا، تاکہ کوئی وجہ ہوتی ہے ذبح ہونے کی کہ کوئی غلطی کی ہے کہ نہیں معصوم ہے، اس کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی کہ ہاں یہ حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. جی ہاں. اور بچے سے یہ نہیں کہا کہ حکم ہے میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، تو بچے سے کہا اپنے معاملے میں خود غور کر کے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا اس بارے میں. ہاں سنو، اس لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ کوئی آدمی بھی کوئی کام اس لیے نہ کرے کہ سب کر رہے ہیں چلو میں بھی کر لوں، سب کر رہے ہیں تو نہیں میں بھی کروں. لا تکونوا امعاء، کہ امعاء نہ بنو. لوگوں نے مجھے امعاء کیا ہے کہا کہ امعاء یہ ہے کہ آپ کرو گے تو ہم بھی کریں گے، آپ حق پر تو ہم بھی حق پر، اور آپ باطل پر تو ہم بھی آپ کے ساتھ باطل پر. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کرو گے وہ ہم کریں گے. سنو غور سے جا کر، بہت اہم بات ہے. بچے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے میں آپ کو ذبح کروں، تاکہ معلوم ہو کہ بچہ باپ کے حکم سے ذبح ہو رہا ہے یا اللہ کے حکم سے ذبح ہو رہا ہے. سنو تو صحیح، بچے کا بھی امتحان ہے، صرف باپ کا نہیں ہے، بچے کا بھی امتحان ہے. جی ہاں، بچے کا بھی امتحان ہے. عجیب بات ہے، بچے کا بھی امتحان ہے. فانظر ماذا ترى ہے قرآن میں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، میرا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے. مگر آپ بچے سے کہا بیٹے اپنے بارے میں خود غور کرو، تم اسے ذبح نہ ہو کہ باپ کا حکم ہے، اسے ذبح ہو کہ اللہ کا حکم ہے. جی ہاں، فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کرو، میری وجہ سے ذبح مت ہو بلکہ اللہ کے لیے ذبح ہو. سنو تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی جیسا آپ چاہیں میں تیار ہوں، یہ نہیں کہا بچے نے جواب میں کہ ابا جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں، یہ نہیں. بلکہ بچے نے جواب دیا افعل ما تؤمر، کہ آپ تو اللہ کا حکم پورا کیجیے، اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کیجیے. افعل ما تؤمر، کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجیے. میں نے آج کیا امتحان، آج یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. علت نہیں معلوم کی کہ بچے کو ذبح کیوں کرا رہے. جی ہاں، یہ امتحان انبیاء کا، یہ امتحان انبیاء کا. پھر اور نیچے آئیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا. اس کا صحابہ کا امتحان لیا. سنو، ایک صحابی تھے جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور والد کے ساتھ بہت حسن سلوک اور ان کی خدمت، اور سب سے زیادہ باپ پر خرچ کرنے والے. آپ ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اور کچھ نہیں، آگے پیچھے کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کیا، کیوں، کیا جرم ہے ان کا، کچھ نہیں، صرف اتنا فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. وہ فوراً بھاگے، سنتے ہی پوچھا نہیں آپ سے کہ میں آپ کو حکم پورا کروں گا، مجھے وجہ بتا دیجیے. نہیں، بلکہ فوراً بھاگے حکم پورا کرنے کے لیے. آپ نے بلایا، فرمایا یہاں آؤ. کہاں جا رہے؟ کیا تو آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، باپ کا سر لانا ہے، لے کے آؤں گا. ابھی باپ کا سر چاہیے نا آپ کو، لے کے آؤں گا.
فرمایا کہ دیکھو ہمیں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم نے تمہیں باپ کے قتل کا جو حکم دیا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے، محبت ہم سے زیادہ ہے یا یہ باپ سے زیادہ ہے؟ اگر محبت ہم سے زیادہ ہے پھر تو تم ہم کو پورا کرو گے، اور اگر محبت آپ سے زیادہ ہے ہم سے کم ہے تو پھر تم کہو گے کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے؟ ہم نے تو تمہیں محبت میں آزمانے کے لیے حکم دیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امتحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اس طرح امتحان لیا ہے، صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے کہ یہ کتنا جمنے والے ہیں حکم پر۔ سنو، ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کعب بن مالک، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، سارے تقاضوں پر چلے، ہمیشہ کہتے ہیں کوئی غزوہ میں نے آپ کے ساتھ چھوڑا نہیں، کوئی غزوہ میں نے آپ کے ساتھ چھوڑا نہیں سوائے بدر کے، ہر موقع پہ میں آپ کے ساتھ رہا۔ لیکن تبوک کا جو موقع آیا، تبوک کا موقع آیا تو تبوک کے موقع پر میرے پاس مال بھی بہت تھا، سہولت بھی تھی، سواری بھی تھی، اسباب سفر بھی پورے تھے، لیکن میں نکلنے سے رہ گیا، نکلنے سے رہ گیا۔ دونوں بہت توجہ ہے، میں نکلنے سے رہ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے اور میں کو تیار نہ کر سکا، لیکن جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو کر لیں گے جب چاہیں گے، ہم جب چاہیں گے کر لیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے، حالانکہ اسباب تو آدمی کو مشغول کرتے ہیں، جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اتنی مشغولی زیادہ ہوتی ہے، مشغولی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، جتنے اسباب زیادہ اتنی مشغولی زیادہ آ جاتے ہیں۔ دو دکانیں ہوں تو کتنی مشغولی، چار دکانیں ہوں تو کتنی مشغولی، جی ہاں، ارے ایک دکان ہو تو کم مشغولی ہے، معلوم ہے سب کو۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ امتحان کی ایک شکل یہ بھی ہے، امتحان کی ایک شکل یہ بھی امتحان کی شکل ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، یہاں تک کہ وقت گزر گیا، واپس آ گئے۔ آپ واپس آئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے آ کر سچی بات کہہ دی، آپ کے سامنے آ کر سچی بات آج کیا گیا، رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں اور مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس غلطی ہو گئی، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جی ہاں، سب کا عذر قبول کر لیا آپ نے، سب نے آ کر جھوٹ بول دیا، سچ بول دیا، سب کو عذر قبول کر لیا، سب کے آزار قبول کر لیے۔ منافقین بھی آئے آپ کے پاس کہ جی ہمارے گھر میں یہ تقاضا تھا، ہمارے گھر کا یہ تقاضا تھا، ہم بیمار تھے، ہم پریشان تھے، ہم نکل نہیں سکے، سب کے آزار قبول کر لیے۔ عجیب بات ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے آزار تو قبول کر لیے، جنہوں نے، دیکھو میری بات توجہ سے نہ بول، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے آزار تو آپ نے قبول کر لیے۔ جھوٹ بولنے والوں کے کیوں، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ امتحان سچوں کا ہوگا، صرف
جھوٹوں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ ہے ہی نہیں قابل امتحان. ہاں وہ امتحان کے قابل ہے ہی نہیں. امتحان کے میدان میں اور امتحان کی جماعت میں تو سچے آتے ہیں. جی میں نے کیا نا کہ فرشتوں کا امتحان، انبیاء کا امتحان، جھوٹوں کا امتحان نہیں ہوتا. جی ہاں. تو جنہوں نے جھوٹ بولا ان سب کے آثار قبول کر لیے، ان کے لیے دعا کر دی، ان سے آپ خوش رہے، ٹھیک ہے جاؤ. صحیح ہے. اور جو سچ تھے، سچ بول رہے تھے، فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے. تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ. سچ بولنے والوں کو حضور قبول نہیں کیا، جھوٹ بولنے والے کا سب کو حضور قبول کر لیا، سب سے راضی ہو گئے. اور سچ بولنے والوں سے آپ ناراض ہو گئے. اس عجیب بات ہے. سچ بولنے والوں سے ناراض اور جھوٹ بولنے والوں سے خوش کہ جاؤ ہم تم سے خوش ہیں، جاؤ کوئی بات. اور جنہوں نے سچ بول دیا ان سے ناراض. ایک بات اور ہے اس قصے میں سب سے اہم، جو میں کل سے سوچ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کے ہر تقاضے پر چلیں گے، جو کام کے ہر تقاضے پر چلیں گے، پھر کسی تقاضے کو چھوڑ دیں گے تو ناراضگی ان سے ہوگی. ناراضگی سنو بھی کیا کہہ رہا، ناراضگی ان سے ہوگی. جی ہاں. جو ہر تقاضے پر چلنے والے ہوں گے تو یہی تقاضا چھوڑ دیں گے، ان سے ناراضگی ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا بھائی اس نے بہت کیا ہے ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. ارے سنو، جا کے سنو، بات بہت اہم بات ہے کہ بھائی یہ تو بہت تقاضے پر چلے ہوئے ہیں، ان پہ بہت کام کیے ہیں، اگر ایک تقاضے پہ نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو ان کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سنو غور سے، جو ہر تقاضے پر ہر وقت پھرے، اگر وہ ایک تقاضے کو چھوڑ دیں گے، جی ہاں، تو حالات ان پر آئیں گے، ناراضگی ان سے ہوگی. میری بات آپ ذرا توجہ سننا. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا کوئی کاروبار نہیں کرتا، ایسے ہی پھرتا ہے، ایسے ہی پھرتا ہے. ایک بیٹا کاروبار کرتا ہے، باپ کا ساتھ رہتا ہے. اس کو ایک کام کرنے کے لیے دیا، بہت اہم کام تھا کہ دیکھو یہ کرنا ہے، اس نے اس کام کو نہیں کیا. تو آپ بتاؤ کہ باپ ناراض کس پر ہوگا؟ جو کام نہیں کرتا ہے اس سے ناراض ہوگا یا کام کرنے والے سے ناراض ہوگا؟ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے. باپ کس سے ناراض ہوگا؟ بولو بھائی، کام کرنے والے سے. جی ہاں، ہم نے تمہیں کام دیا تھا، تم نے اس کو ضائع کر دیا. حالانکہ جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بھی آپ کو بھی آدھی کا بیٹا ہے، وہ بھی آپ کی بیٹا ہے. آپ اس کو بھی تو کہیں نا کہ نہیں، اسی سے کہوں، وہ تو میرا کام کرتا ہی نہیں ہے. میں تو اس سے میری خوشی اور ناراضگی تو اس سے ہوگی نا جو میرا کام کرے. سمجھے نا یہ بات؟ ہاں، اس بیٹے سے کیا ناراضگی جو کام ہی نہیں کرتا. ہاں، میرے کام کے نفع کا نقصان کا تعلق تو اس سے جو میرا کام کر رہا ہے. یہ مثال دی میں نے آپ کو کہ باپ اس بیٹے سے ناراض ہوگا جو بیٹا باپ کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس کے کام میں لگا ہوا ہے، اس سے ہوگا ناراض. یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سارے تقاضوں پر قائد بن مالک ہر موقع پر نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے تو ناراضگی ہو گئی. جی ہاں. اور جو کام کرنے والے ہیں، یہ کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا، کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا. سنو، کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا. جو کام کرنے والے نہیں تھے
انہوں نے آ کر حضور پیش کیا منافقین نے، سب کے اعذار آپ نے قبول کر لیے. روایت میں قبیل منہم، ان کے اعذار آپ نے سب کے قبول کر لیے، ان کا عذر قبول نہیں کیا. جی ہاں، کہ تم تو کام کرنے والے تھے، تم کیسے پیچھے رہ گئے؟ جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. اس واقعے کے اندر بہت اصول، اور اس واقعے کے اندر کام کرنے والوں کے لیے بہت عبرتیں ہیں. پہلی بات یہ جو میں نے کہی ہے کہ خوشی ناراضگی کا تعلق کس سے ہوگا؟ کام کرنے والوں سے. چنانچہ یہ حالات آئے ان پر، اور یہ حالات آئے سچ بولنے کی وجہ سے. ہم آزمائیں گے سچ بولنے والوں کو. انہوں نے سچ بول دیا تو آزمائش آئے گی. یہ نہیں کہ جو سچ بولے گا کہ اس پر کامیابی ایک دم آ جائے گی، اور جھوٹ بولنے والے پر ناکامی ایک دم آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ جھوٹ بولنے والے کی ناکامی کو دور کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں. ناکامی دیر سے آئے گی، اور سچ بولنے والے پر کامیابی بھی دیر سے آئے گی. جی ہاں، 50 راتیں گزری ان پر. جی ہاں، 50 راتیں، 1.5 مہینے سے زیادہ، 1.5 مہینے زیادہ وقت ایسا گزرا کہ جس میں پورے مدینے میں ان سے کوئی سلام کلام نہیں کرتا تھا، کوئی سے بات نہیں کرتا تھا. سخت بائیکاٹ، کوئی سلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے. جی ہاں، ہم آزما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلنے سے پیچھے رہ گئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانا آیا یہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں، یہ ایک اتفاقی غلطی ہو گئی ان سے، یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں. سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم آزما کے دیکھیں گے کہ یہ واقعی ہمیں چھوڑنے والے ہیں یا ویسے ہی وقتی طور پر بیچارے پیچھے رہ گئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں تو ان سارے حالات سے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں تو ان حالات میں یہ جمے رہیں گے. ہم ان کو آزمائیں گے. دیکھو بہت عجیب قصہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا مدینے میں رہنا، کہ سارے مدینے کی زمین اور میرا علاقہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، اور کوئی مجھے سلام نہ کرے، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے. میرے چچا کا لڑکا جو میرا بہت جگری دوست تھا، میرا بڑا جگری دوست تھا، میرا خیال آیا کہ میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں. وہ تو مجھے میرا دوست ہے، مجھ سے بات کرے. کہتے میں نے جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ دروازے میں آواز لے کر کھلواتا، پتہ نہیں کھولے گا یا نہیں، کیونکہ جیسے مجھ سے ناراض ہیں شاید یہ بھی ناراض ہو. تو کہتے میں اسے گھر میں دیوار پھلان کے گھر میں داخل ہوا، تو میں جا کے اسے اللہ کا واسطہ دیا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میری بات کا جواب دے. مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش. میں نے دوبارہ دوستی کا واسطہ دیا، ارے میں تیرا دوست ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دے. اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے تیسری مرتبہ کہا میں تجھ سے دوستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایک مرتبہ تو کہہ دے زبان سے کہ ہاں محبت ہے. جی ہاں. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کچھ، میں کچھ نہیں جانتا. مطلب یہ تھا، اور مطلب یہ تھا اس کا کہ میں کیسے کہوں کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے جب تم ان کے کام میں لگے نہیں اور ان کے کام سے پیچھے رہ گئے. سنو تو صحیح. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہر تقاضے پر ساتھ رہے ہیں. ہائے ہائے، اس کام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے واقعات کا سننا بہت ضروری ہے. ہم تو سب کی ضلع چھوڑ دیں، اس سال سے ارادہ ہی نہیں نکلنے کا، اس سال نکلنے کا ارادہ نہیں. اس سال تو بچے کی شادی ہے، اس سال تو چلے لگے گی، وہی چلنے کا وقت ہے، وہی شادی کا
مہینہ ہے، تیاری کرنی ہے. جی ہاں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی تبلیغ پر احسان ہے کہ ابھی نکل جاؤں گا تو کام ہو جائے گا. ہاں سمجھنا چاہیے ہمارے پاس کتنے اسباب اور کتنے حیلے ہیں کام سے بچنے کے لیے، اور کتنے دنیاوی تقاضے ہیں خروج کو چھوڑنے کے لیے. اور وہاں ہر تقاضے پر نکلنے والے صرف ایک موقع پر نہیں نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے. تو بھائی نے اور چچا کے لڑکے نے سخت جواب دیا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، تمہیں ان سے محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں ان سے محبت ہوتی تو تم ان کے کام کے پیچھے نہ ہٹتے. یعنی کہ یہی حالات چل رہے تھے. جی ہاں، کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو